تیرا نسب حسینی، تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. ساتھ میں پڑھیں انشاءاللہ مزہ آئے گا. کہ تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. حیدر ہے جد امجد، حیدر ہے جد امجد، شاہ امم ہے نانا، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. یہ تھوڑا ڈس بیلنس ہو رہا کہ عبد سے جھکائے ابدال در پہ آئے، آباد سے جھکائے راہ صفا کرے بڑے، راہ صفا کرے بڑے. تم کو مانا اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. کہ ٹھوکر میں تخت شاہی، تعمیر حق کی راہی. کہ ٹھوکر میں تخت شاہی، تعمیر حق کے راہی. ٹھوکر میں تخت شاہی، تعمیر حق کے راہی. کہ سیاح بزم عالم، سیاح بزم عالم، کہ فکرت مجاہدانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. زمانہ اے اشرف زمانہ. کس ملا سمنا کے شاہ عالی، روحانیت کی عالی. سمنا کے شاہ عالی، روحانیت کے والی. کہ مسکن تیرا کی چاچا، مسکن تیرا کی چاچا. کہ پنڈواد پی خزانہ، مسکن تیرا کی چاچا، مسکن تیرا کی چاچا. کہ پنڈواد پیر خانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ.
کی دولت سعادتوں کی منزل نفاستوں کی دولت ملی ولی کو غوث سے ولایتوں کی دولت ارے اسی کے در سے بکتی ہے اسی کے در سے بکتی ہے کرامتوں کی دولت اسی کے در سے بکتی ہے کرامتوں کی دولت علی کی مملکت کا مرتبت وزیر ہے میرا پیر بے نظیر ہے میرا پیر بے نظیر ہے میرا پیر بے نظیر ہے اور ایک شعر دعا کے ساتھ پہنچا رہا ہوں ایک بار بولتے سبحان اللہ کہ میرا پیر بے نظیر ہے نظیر ہے نظیر ہے میرا پیر بے نظیر ہے کہ حضور غوث پاک چشم ناز جب اٹھائیں گے یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں پر سرکار کی محفل سجتی ہے سرکار تشریف لاتے ہیں غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے غوث اعظم تشریف لائے ہوئے ہے نا یہ الگ سی بات ہے کہ ہماری نگاہ میں وہ قوت نہیں کہ ہم سرکار کو دیکھ سکیں مگر سرکار ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اگر یقین ہے تو ایک بار بول دیں سبحان اللہ کہ حضور غوث پاک کے چشم ناز جب اٹھائیں گے حضور غوث پاک کے چشم ناز جب اٹھائیں گے یقین ہے کہ میرے کٹیا کے جگمگائیں گے یقین ہے کہ میرے کٹیا کے جگمگائیں گے میرا عشق بولتا ہے وہ ضرور آئیں گے تھوڑا زور سے بولتے سبحان اللہ کہ یہ میرا عشق بولتا ہے وہ ضرور آئیں گے قدم قدم پہ دل بچھا قدم قدم پہ دل بچھا کہ منتظر فقیر ہے میرا پیر بے نظیر ہے میرا پیر بے نظیر ہے میرا پیر بے نظیر ہے اور ایک شعر کے ساتھ پہنچا رہا ہوں مجھے فرمائیں کہ سخاوتوں کا در ہے وہ سخاوتوں کا در ہے وہ فضیلتوں کا باپ ہے سخاوتوں کا در ہے وہ فضیلتوں کا باپ ہے اسی کا یار دور سے زمانہ فیضیاب ہے کہ مجھے تو میرا پیر نے نوازا بے حساب ہے مجھے تو میرا پیر نے نوازا بے حساب ہے مجھے تو میرا پیر نے نوازا بے حساب ہے عنایتوں کے شان ہے اور کرامتوں کا پیر ہے میرا پیر بے نظیر ہے میرا پیر بے نظیر ہے نظیر ہے نظیر ہے میرا پیر بے نظیر ہے اس میں آپ زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں جب تک آپ بیٹھے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں اپنے نامہ اعمال میں نیکی درج کراتے رہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے دنیا کے کسی حصے سے اگر مدد چاہے تو غوث پاک کی مدد سے وہ روشناس ہوا کرتے ہیں حضرات بلا تاخیر حضرت مختوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے حافظ و قاری شوکت صاحب استاد اسلامی مرکز کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں مائک پر تشریف لائیں
الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پیارے آقا کے پیارے دیوانوں آپ سب بڑے خوش نصیب ہو آقا کی محفل میں ہو اور آقا کے نواسے غوث اعظم کا ذکر سننے آئے ہو غوث اعظم کے لاڈلے کی محفل ہے اور غوث اعظم کے لاڈلے بھی تشریف فرما ہے علماء کرام بھی ہیں آقا کے خاندان والے بھی تشریف لائے ہوئے اس لیے آپ سبوں سے گزارش ہے آئیے سب سے پہلے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنا ذہن و فکر یہاں حاضر کرتے ہوئے دل و دماغ کو ایک ساتھ لگاتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں یہ سوچ کر کے درود پڑھیں کہ ہم سب شہر رانچی میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کے سائے میں درود پڑھ رہے ہیں اسی عقیدت کے ساتھ اسی ایمان کے ساتھ آئیے درود پاک کا تحفہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا شفاء صدورنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ایک بات مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا اگر آپ شعر سمجھتے ہوں گے تو ضرور سبحان اللہ بولیے گا مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا ارے ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا اور کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل پیغمبر کے برابر ہو نہیں سکتا مگر آل پیغمبر کے برابر ہو نہیں سکتا ہم سب کی خوش نصیبی یہ ہے کہ یہاں پر دو آل نبی تشریف فرما ہے ایک تو بچھجا مقدسہ سے پیر طریقت حضرت سید سلمان اشرف صاحب اشرفی دعوت العالی تشریف فرما ہے اور دوسرے جو ہے وہاں پر بھی دیکھیے کہ جو سید صاحب ہے ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں تو اس لیے ہم سب کی خوش نصیبی ہے جس محفل میں آل نبی موجود ہو جائے سمجھ لیں کہ وہ محفل قبولیت کی دلیل ہوا کرتی ہے ایک بار اور درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا گدا کا مطلب ہوتا ہے مانگنے والا سائل جو ہوتا ہے بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں آپ ہے کہ سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے ہیں حدیث پاک سنیں آقا فرماتے ہیں جب بندہ مومن اللہ اس کے رسول کا ذکر سن کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا فرشتوں جنت میں اس کے لیے پیڑ لگاؤ چنانچہ پیڑ لگایا جاتا ہے اور جتنی بھی ہری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے تسبیح پڑھتی رہتی ہے ہم اور آپ انتقال کر کے چلے جاؤ گے پیارے مگر یہاں پہ اگر سبحان اللہ آپ نے کہا ہے تو جنت میں آپ کے نام سے پیڑ لگ گیا وہ پیڑ قیامت تک اللہ کی پاکی پڑھتا رہے گا ہم سب کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی سبحان اللہ بولتے رہیے گا شاعر نے کہا بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں اور محفل کے مناسبت سے یہ شعر سنیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں آج تم لوگ اعتراض کریں گے یہ کیسی بات ہے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کریں اللہ نہ ملے ارے نماز پہ نماز پڑھیں گے مسجد میں تسبیح پہ تسبیح پڑھیں گے اللہ اللہ کرتے رہیں گے اللہ مل جائے گا تو ایسے بدعقیدوں کو میرا پیغام دلیل کی روشنی میں سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیں آپ سب نے غوث اعظم کا نام سنا ہے اور کیوں نہ سنیں آپ سب غوث اعظم کے دیوانے ہیں اور غوث اعظم نے فرمایا میرا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو مجھے عقیدت کے ساتھ پکار لے تو میں اس کی مدد فرمایا کرتا ہوں
اب عرض کرنے والے نے کہا حضور اگر کوئی آپ سے مرید نہ ہو, آپ کو دیکھا نہ ہو, آپ کا زمانہ بھی نہ پایا ہو, لیکن اپنے آپ کو قادری کہتا ہو, اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو کہ میں غوث اعظم کا غلام ہوں, اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو غوث اعظم کا فرمان سنے مچل جائے. کیا سنو سنو, اگر مجھے نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں, میرا زمانہ نہیں پایا تو کوئی بات نہیں, اگر میرے طریقے پر چل رہا ہو اور اپنے آپ کو میرا غلام مانتا ہو, میری طرف منسوب کرتا ہو, وہ بھی میرا مرید ہے. آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آل نبی کے دامن سے جڑے ہیں. اور سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے کہا, فرمایا آپ نے, اشرفی ناز کر اپنے اشرف پر, اشرفی ناز کر اپنے اشرف پر, کون پاتا ہے خاندان ایسا. اور کیوں نہ ہو, یہاں جتنے ہیں سب کے سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سب کے سب اشرفی ہے, کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت ہو, حضور مفتی اعظم ہند ہو, اور حضور حجت الاسلام تاج الشریعہ, جتنے بھی سلاسل کے بزرگان ہیں, خانواد رضویہ ہو, اشرفیہ ہو, سب کے سب مخدوم سمنا تارک السلطنت کے اپنے آپ کو غلام تصور کیا کرتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے, تو پیارے سب پر ان کا فیضان ہے. میں یہ کہہ رہا تھا, دلیل کی روشنی میں, واقعے کی روشنی میں سنیں, غوث اعظم کے سلسلے میں ایک عظیم بزرگ ہیں جن کو زمانہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے نام سے جانتا ہے. جنید بغدادی کا واقعہ سنیں. اور میں نے جو شعر پڑھا تھا کہ کل کوئی بدعقیدہ آپ کو یہ نہ کہے کہ تمہارے عالم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملے گا, تو آپ واقعات کی روشنی میں دلیل بھی سن لیں تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے, کوئی نہ کہہ پائے. چنانچہ غوث اعظم کے پیروں کے پیر میں آپ کے سلسلے میں جنید بغدادی آتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کا طریقہ تھا, آپ عبادت کیا کرتے تھے اس زمانے کے تمام ولیوں کے جو ہے آپ سردار اور طائفہ سید طائفہ کا لقب تھا, یعنی اپنے زمانے کے ولیوں میں ممتاز ہے. طریقہ یہ ہے, دریائے دجلہ ہے, بغداد کی سرزمین ہے, آپ دریائے دجلہ پر مصلی بچھا دیتے, مصلی تیرتا رہتا اور آپ اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتے. آپ کا یہی معمول تھا, مصلی چل رہا ہے, آپ اللہ کی معرفت کے جلوے کے نظارے کر رہے ہیں. چنانچہ ایک روز ایسا ہوتا ہے, دور سے کوئی دیکھتا ہے اور سوچتا ہے مجھے ندی پار جانا ہے, دریا کے اس پار جانا ہے. وہ دور سے چلاتا ہے, او ملا رک جاؤ, مجھے اس پار کر دینا. جب قریب آتا ہے, حضرت جنید بغدادی آواز دیتے, آؤ آؤ, میں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تم سبوں کو جو ہے ساحل نجات تک پہنچا دوں. اب جب وہ قریب آیا, آنے کے بعد دیکھا کہ یہ تو زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں, یہ زمانے کے ممتاز ولی حضرت جنید بغدادی ہیں. شرمندہ ہوتا ہے, کہتا حضور معاف کر دیں, میں نے سوچا کہ کوئی کشتی چلانے والا ملا ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں. حضرت جنید بغدادی کا جواب سنیں, کہا سنو سنو, تمہیں کشتی سے ملا سے کیا واسطہ, تمہارا مقصد ہے کہ ندی کو پار کرنا ہے, اس پار جانا, آؤ آؤ میں تمہیں اس پار کر دیتا ہوں. ولی کا حکم تھا, خاموش ہو گیا. اس کا ہاتھ پکڑا, جنید بغدادی نے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور کہا سنو سنو, یہ ورد کرتے چلو, زبان سے ایک بار بھی نہ چھوڑنا, یا جنید کہتے رہنا, میں تمہیں اس پار پہنچا دوں گا. اب وہ بندہ جو آیا تھا ڈر بھی رہا, مگر اللہ کے ولی کا حکم ہے, مصلی پہ کھڑا ہو گیا. حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا یا جنید کہتے چلو. وہ یا جنید کہنا شروع کیا, مصلی چل رہا ہے, دریا کے پاس بیچ میں جا رہا ہے, دریا طے کرتا جا رہا ہے. جو ہی دریا کے بیچ میں پہنچا ہے پیارے, فوراً شیطان آتا ہے. آنے کے بعد اس بندے کو وسوسہ ڈالتا ہے, کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ اللہ کا ولی ہے, یہ زبان سے تو اللہ اللہ کہہ رہا, تمہیں یا جنید کہنے کو کہتا ہے, ارے تو بھی اللہ کا تو بھی پار ہو جائے گا. اب شیطان کا سننا تھا, وہ جو یا جنید کہہ رہا تھا, انہوں نے یہ وظیفہ کو ترک کر دیا, یہ وظیفہ کو چھوڑا اور یا اللہ کہنا شروع کیا. یا جنید کہہ رہا تھا تو مصلی پار ہوتے جا رہا تھا, وہ منزل کی طرف جا رہا تھا, مگر جو ہی اس نے یا جنید کے بجائے یا اللہ کا شروع کیا, ڈوبنے لگتا ہے. حضرت جنید بغدادی جلال میں آتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے کھینچ کر کے اس پار لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سن, ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا ہے, ارے پہلے اگر خدا تک جانا چاہتے ہو پہلے جنید تک پہنچنا پڑے گا, جب جنید تک پہنچ جاؤ گے تو یہ جنید تمہیں خدا تک پہنچا دے گا. تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا, خدا تک پہنچنا چاہتا ہے, تاکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے,
اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی. مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. انسان کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی ذات ہو, جب قابل تعظیم ہو, قابل محترم ہو, اور آپ کو لگے کہ ہاں اس کی تعظیم کرنی چاہیے, یہ ہمارے بیچ بڑا معزز شخص ہے, تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, ہے نا, کچھ اسباب ہوتے ہیں, کچھ وجہیں ہوتی ہیں جن بنا پر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ شخص, یہ ذات, یہ لوگ یہ محترم ہے, معظم ہے, قابل تعظیم ہے, قابل احترام ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام بنی آدم کو مکرم کر دیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو محترم بنایا, مکرم بنایا, مگر انسان جو ہے وہ اپنی برائیوں سے, اپنی بدکاریوں سے, اپنے گناہوں سے, اپنے غلط اعمال سے, غلط افعال سے اپنے جو شان ہے, اپنا مرتبہ جو ہے, اپنا جو اسٹیٹس ہے, اس کو کم کرتا رہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ بڑھنے اور لیول کے اعتبار سے 3 درجے کا ہوتا ہے. ایک فرشتوں کا ایمان ہوتا ہے جو ایک جگہ ایک دم سکون پذیر ہے, جہاں پر ہے وہی ٹھہرا ہوا ہے. ان کا ایمان بڑھتا ہے نہ کہ گھٹتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, جیسے ہے ویسے ہی ہے. انبیاء کا ایمان بڑھتا رہتا ہے, اولیاء کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. مگر عام انسان جو ہوتے ہیں, وہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بڑا محترم ہے, مگر وہ دنیا کی جو غلاظتیں ہیں ان میں اتنا ملوث ہوتا ہے کہ اس کا ایمان گھٹتا رہتا ہے روز بروز. تو انسان اپنے اعمال اور افعال کو بہتر کر کے اپنے مرتبے کو بڑھا سکتا ہے, اس درجے کو پا سکتا ہے, اور اس آیت کریمہ کا مصداق بن سکتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قابل احترام اور قابل مکرم بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, کہ میں اخلاق کے مکارم کو تمام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں, بھیجا گیا ہوں. عزیزان محترم, ایک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے, چونکہ ہمارے ہاں سیرت کے جو جلسے ہوتے ہیں, باتیں ہوتے ہیں, اس سے بہت کم تذکرے ہوتے ہیں, یا آپ کے بچپن کے معجزات کے تذکرے ہوتے ہیں, یا آپ کے آخری زمانے کے جو معجزات ہیں اور بعد اعلان نبوت کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. مگر آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ زندگی دیکھیں جو عملی زندگی ہے. یعنی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے, مکہ کے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جیسے تمام لوگ رہ رہے ہیں, مگر وہ مکہ ہی نہیں پورے عرب میں پہچانے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے. لوگ آپ کو صادق کہہ کے پکارتے ہیں, آپ کو امین کہہ کے پکارتے ہیں, آپ کے تذکرے کرتے ہیں, آپ کی صداقت و امانت کی قسمیں کھاتے ہیں. حتیٰ کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بعد اعلان نبوت آپ فرمایا کرتے تھے. اعلان نبوت کے بعد مدینہ میں جب آپ تھے تو آپ کہتے تھے کہ اگر اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی میں جو تمام کام مجھ سے جو سرزد ہوئے, جو میں نے کیے ہیں, ان میں سے اگر مجھے کوئی کام دوبارہ کرنے کا موقع ملے تو میں اس تحریک کو, جسے حلف الفضول کہا تھا, اگر وہ میرے سامنے پیش کی جائے تو میں پھر سے اس میں شامل ہو جاؤں گا, اس کو جوائن کر لوں گا. اب یہ حلف الفضول ہے کیا؟ دراصل مکہ میں ایک باہری شخص آیا تجارت کی غرض سے کچھ سامان لے کر, جیسے پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا, وہ سامان کے بدلے سامان کی تجارت ہوتی تھی زیادہ, گیہوں کے بدلے کچھ اور لے لیا,
जवाहरात के बदले कुछ और ले लिया, खजूर के बदले गेहूं बदल लिया, इस तरह तिजारतें होती थी। नोट के, सिक्कों के बहुत कम चलते थे वो भी, लेकिन बहुत दिरहम बहुत कम होते थे। ज्यादातर लोग सामान से सामान की तिजारत किया करते थे। तो एक शख्स मक्का में आता है, बाहर से लोगों के दरमियान ठहरता है, तिजारत की गरज से आता है, और आने के बाद वो मक्का ही के एक शख्स को अपना कोई सामान देता है इस वादे पर कि वो शख्स उसकी कीमत अदा कर देगा। और जो मक्के वाला शख्स था, जहन से नाम निकल गया, काफी इसको कहते हैं ना हमारे माशरे में कि बहुत बड़े किस्म के लोग हैं, बहुत मोहतरम लोग हैं, बहुत वाइट कॉलर लोग हैं जिनसे जुर्म सरजद ही नहीं हो सकता है। हाँ, वो उस किस्म के लोगों में से था। उसने कुछ दिनों के बाद पहले तो टाल मटोल करता रहा कि ठीक है मैं तुम्हारी कीमत अदा कर दूंगा, कीमत दे दूंगा, मुझे तुम्हारी कीमत अदा कर दूंगा। फिर कुछ दिन जब गुजर गया, तब जब वो फिर से वो जो बाहर से ताजिर आया था वो मतालबा करने पहुंचा, तो ये शख्स जो मक्के का रहने वाला था, इसने इनकार कर दिया कीमत देने से, बल्कि बहुत ही बेहूदगी से, बहुत ही बदतमीजी से उसको भगा दिया कि तुम जाओ, निकलो यहाँ से, तुम्हें कोई कीमत नहीं दूंगा, तुम्हें जिससे शिकायत करनी है कर दो, तुम्हें जिससे बोलना है बोल दो, मुझे मक्का में मुझसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई मुझ पर उंगली उठाने वाला नहीं है। वो शख्स जाता है जिसका जो बाहर से आने वाला ताजिर रहता है, जिससे मतालबा था जिसका, वो शख्स खाने काबा के दहलीज पे खड़ा होता है और खड़े होने के बाद कहता है, मक्का के लोगों, क्या तुम्हारी गैरत मर गई है कि तुम्हारे पास बाहर से एक शख्स आया है जिसे मक्का के एक शख्स ने धोखा दिया है, और तुम्हारी गैरत, तुम्हारे गैरत का लोग तज़किरा करते हैं, पूरे अरब में तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी और तुम्हारी गैरत के तज़किरे होते हैं, तुम तो साहिब नसब लोग हो, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या तुम्हारे रहते हुए मक्का में कोई शख्स ठगा जा सकता है, किसी शख्स को धोखा दिया जा सकता है, और तुम यूं ही देखते रहोगे? कुछ नौजवान जिनको तंजीम देने का काम रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया, और उस वक्त आपने ऐलान नबूवत भी नहीं किया था, उस वक्त आपने लोगों को यह भी नहीं बताया था कि मैं नबी हूं अल्लाह का, मगर आपके जबान से का असर इतना था कि मक्का के नौजवान आपके नाम पर इकट्ठा हुए, और वो शख्स जो उसने धोखा दिया था उसके घर में घुसे, और ये जो बाहर से शख्स आया था उसका जो भी सामान था उसको निकाल कर लाए, उसको वापस दिया, और एक तंजीम बिल्ड किया जिसका नाम रखा हिल्फुल फजूल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसकी रूह रवा में उससे रहे हमेशा। ये आपके आला किरदार की अदना सी मिसाल है, और इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल को इस तरह से अरब के लोगों के दरमियान बड़ा किया, और इस तरह से लोगों के दरमियान पहचानवाया कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया ना, अगरचे लोग दुश्मन हो गए थे और वो आपकी नबूवत के मुनकिर जरूर थे, मगर इनके लिए इतना भी आसान नहीं था कि वो आपको झूठा कह सके, वो आपको धोखेबाज कह सके। इसीलिए आप पर इल्जाम लगाया करते। जब उनका जो एक मस्कन था जहां बैठ के वो मशवरे किया करते थे, मक्का के कुफार कुरैश और तमाम मक्का के लोग, उन्होंने मशवरे किए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कि मोहम्मद की दावत तो फैल रही है, इसको रोका कैसे जाए। तो लोगों ने कहा वही सहारा जो हमेशा रहता है, मीडिया का सहारा, प्रोपेगेंडा करेंगे, झूठ बोलेंगे इनके खिलाफ। किसी ने कहा कि क्या झूठ बोला जाए, इनके खिलाफ क्या बोला जाए। तो एक शख्स ने कहा कह देंगे कि मोहम्मद जादूगर है। तो लोगों ने कहा लोग मानने से रहे कि मोहम्मद जादूगर है, मैंने जादूगरों को देखा है, जादूगर बहुत बदआमालियां करते हैं, मोहम्मद तो बहुत पाकबाज है, बहुत अच्छे किरदार के हैं। दूसरे ने कहा कह दी जाए मोहम्मद की अक्ल माऊफ हो चुकी है, मोहम्मद अक्ल से माजल्ला अक्ल खो चुके हैं। तो लोगों ने फिर कहा कि क्या तुमने कभी देखा है कि मोहम्मद से कोई ऐसा अमल सरजद हुआ जिससे लगे कि इनकी अक्ल माऊफ हो चुकी है। किसी ने कहा ये इल्जाम रख दो
کہ محمد جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ عرب کے سردار بننا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو خود ان کو سرداری دینے کا وعدہ کر لیا کہ اگر آپ اعلان نبوت سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیں، آپ کو جتنی دولت چاہیے لے لیجئے، آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو وہ دے دیں، بس آپ اعلان نبوت کے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ آخر الزام کیا لگتا ہے محمد رسول اللہ پر؟ کوئی بھی نہیں۔ آخر میں تھک ہار کر وہ لوگ ایک بات پر متفق ہوئے، وہ تھی کہ لوگوں سے کہو کہ محمد ایسا کلام پڑھتے ہیں جو لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیتا ہے، جو بھائیوں کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے، جو شوہر کو بیوی سے الگ کر دیتا ہے، جو باپ بیٹوں کو الگ کر دیتا ہے۔ یہ الزام لگایا، یعنی آپ کے کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب کے ایک ایک شخص پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، لوگ آپ کی صداقت و امانت کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ یہ حال تھا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کا۔ اور ایک واقعہ عرض کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کعبہ شریف کی تعمیر کے کچھ کام باقی تھے، لوگ تمام قبائل نے مل کر کام کو انجام دیا۔ اس دوران حجر اسود شریف کو جہاں پہ وہ نصب رہتا ہے وہاں سے نکال کر باہر لائے جہاں وہ لگا رہتا ہے، اور باہر رکھ دیا۔ کچھ دنوں تک کام وام ہوتا رہا۔ کام ہونے کے بعد اب یہ کہا گیا کہ حجر اسود کو پھر سے دوبارہ مکہ اسی جگہ جا کے رکھا جائے کعبہ شریف میں جہاں وہ پہلے تھا۔ اب یہ بہت شرف کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم کو یہ شرف ملا ہے، ہم کو یہ عزت ملی ہے، ہم کو یہ مقام ملا ہے کہ میں نے اپنے یا میرے قبیلے والوں نے کعبہ شریف میں حجر اسود کو رکھا۔ تو تمام قبائل کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے کہ ہم ہی اس اعزاز کو لیں گے، ہم ہی اس عہدے کو لیں گے، ہمیں ہی ملنا چاہیے، ہم اتنے بڑے ہیں، ہمارے نے ایک کام کیا، ہم اتنے بہادر ہیں، ہمارے قوم ہمارے قبیلے سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہ حق ملے۔ کئی دنوں تک سب ہوتا رہا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آخر کار ایک شام کو وہ سب بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے عربوں کا ایک رواج تھا کہ وہ ایک اونٹ کے خون کو ایک پیالے میں اکٹھا کرتے اور اس کے بعد تمام لوگ اپنی انگلیاں کو ڈال کر عہد و پیمان کرتے کہ ہم خون بہا دیں گے مگر اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ایک پیالے میں خون لایا گیا اور تمام لوگوں نے اس میں اپنی انگلیاں ڈالی، جو قبائل کے سردار تھے، قبیلوں کے سردار، کہ چاہے تو ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہمارے بچے مر جائیں، چاہے جو ہونا ہے ہو جائے، مگر ہم ہی کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ ہم کعبہ شریف میں حجر اسود کو نصب کریں، حجر اسود کو رکھیں۔ تو کچھ جو سنجیدہ مزاج کے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا ایسے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، آپ ایک کام کریں کہ کل صبح تک انتظار کریں، صبح کے وقت جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا ہم اس کو حکم مان لیں گے۔ حکم مطلب وہ ہمارے بیچ جج بن جائے گا، جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اللہ کی مشیت، مرضی مولا کہ اگلے دن صبح ہوئی، لوگ انتظار کر رہے تھے، کسی نے کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا، اور کعبہ شریف میں داخل ہونے والا پہلا شخص جو تھا وہ اللہ کا حبیب تھا، خسرو خوبہ تھا، سیاح مکہ تھا، ساری جہان کا مرکز مرجع خلائق تھا، جس کے کلمہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نے پڑھا، سب سے پہلے اسی شخص نے قدم رکھا۔ اور جب یہ مکہ کے لوگ دیکھتے ہیں نا، جب وہ قبیلے کے الگ الگ قبیلے کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے، کہتا ہاں بھائی اب تو محمد آ گئے، بات ہی تمام ہو گئی کہ جو یہ فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی، یعنی آپ نے اعلان نبوت کرنے سے 5-6 سال پہلے۔ ہاں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پورا ماجرا بتایا گیا، اور آپ اس پورے واقعے کو سنتے ہیں۔ واقعہ سننے کے بعد آپ چاہتے تو اپنے قبیلے کا ساتھ دے دیتے، بھائی آپ حکم تھے، جج تھے، آپ جو بولتے وہ ہوتا، اپنے قبیلے کے سردار جناب ابو طالب سے کہہ سکتے تھے، جناب یا کسی سے بھی کہہ سکتے تھے، مگر آپ نے کہا اپنی چادر مبارک اٹھائی اور چادر مبارک کو زمین پر بچھایا، بچھانے کے بعد حجر اسود کو اس پہ رکھتے ہیں اور کہتے تمام قبیلوں کے سردار اکٹھا ہو کے اس چادر کو پکڑ لیں اور اس چادر کو لے کے اس جگہ تک چلے جہاں پہ حجر اسود کو نصب کیا جانا ہے، جہاں سے حجر اسود کو رکھا جانا ہے،
اس جگہ پہنچتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس جگہ رکھ دیتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں, لوگوں کیا آپ میرے فیصلے پر راضی ہیں؟ تمام قبیلے کے لوگ کہتے ہیں آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہم سب پر راضی ہیں. پوری ایک جنگ روک دی تھی. پوری ایک جنگ آپ کے سامنے ہو رہی تھی. مکہ پورا آپس میں لڑنے جھگڑنے والا تھا, مگر رسول کی حکمت عملی سے وہ جنگ رک گئی. عزیزان محترم, نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امن کا پیغام لے کر آئے سارے عالم کے لیے, ساری دنیا کے لیے, ہر انسان کے لیے, ہر شخص کے لیے, ساری کائنات کے لیے آپ کا آنا باعث رحمت ہے. عزیزان محترم, یہ مجلس سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب ہے. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی شان ہی الگ ہے. سلطان الاولیاء ہے, امام الاولیاء ہے, سید الاولیاء ہے. حضور غوث اعظم کا نسب شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا, آپ کے بیٹے جناب امام حسن کے بیٹے امام حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ محض ہے. انہی کی نسل میں سرکار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. آپ حسنی حسینی سید ہیں, والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے. آپ سلطان الاولیاء ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کے تمام اولیاء نے آپ کی بزرگی کو اور آپ کی برتری کو قبول کیا ہے. سرکار غوث اعظم کی ذات و ذات ہے. وقت بہت زیادہ ہو چکا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوبین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو حضور غوث اعظم کا, حضور غریب نواز کا, حضور مختوم سنہ کا, تمام بزرگان دین, حضور شیخ احمد کبیر رفاعی کا, جہاں بھی کہیں اللہ کے محبوبین ہیں ان سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ.